اپنی اولاد کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ ہے کہ اس نے اچھا ادب سکھا دیا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھانے میں، اخلاق سکھانے میں، مروت سکھانے میں، تو آپ ایک کامیاب ترین باپ ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کام ہی نہیں کر پائے ساری زندگی میں، تو بہت زیادہ پیسہ جمع کر لو، آپ خود تکلیف میں ہوں گے کہ میرا بیٹا بات کیسے کرتا ہے۔ بھائی انتظامیہ کے دوست مہربانی کریں، اب ہمیں بات کرنے دیں، آپ لوگ نہ بھولیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو پہلے ہی بڑی تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں اور جلدی چلا جاؤں، تو ایسا نہ کریں۔ بات دیکھیں، میں ان دوستوں پر اتنا راضی ہوں، دیکھو سخت گرمی میں بیٹھے، پتہ ہے مہمان خصوصی کون بندے ہوتے ہیں؟ جن کو کیمروں کا شوق نہیں ہوتا، پیچھے بیٹھے ہیں، بالکل کوئی ویڈیو نہیں چلا رہے، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں وہ اصل دین سننے آئے ہیں، وہ کچھ سیکھنے سمجھنے آئے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، ان لوگوں کا تو خیال کریں جو پہلے آ کے وقت پہ آ کے بیٹھے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کر رہے کسی سے۔ آپ مہربانی کریں، ذرا پیار سے تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑی سی تقریر کرنی ہے مجھے۔ وہ کسی بات کو کھینچنا، لمبا کرنا میں ناپسند کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، معافی ضمیر تھوڑے جملوں میں، یعنی کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بھیجا لانے سے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہے اگر اثر کریں تو۔ بھائی اعلیٰ اخلاق کردار، یعنی آپ سے بندہ مل کے آپ کے کپڑوں سے متاثر نہ ہو، آپ کے رویے سے متاثر ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے متاثر ہو، آپ کے معاملے سے متاثر ہو، حسن اخلاق سے متاثر ہو۔ کچھ لوگ کپڑے بڑے اعلیٰ پہنتے ہیں لیکن ان میں تکبر کوئی بھی نہیں ہوتا، بڑی گاڑی سے اترتے ہیں لیکن وہ کسی جگہ بھی خود پسند نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ لوگ بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتے، بڑا کچھ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کے اپنا بتاتے، دکھاتے، سناتے پھرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اعلیٰ اخلاقی رویے ہمیں ہمارے نبی کریم نے سکھائے، اور یہی وہ نعمت ہے جس سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے، آپ کو پتہ ہے پگڑی باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا، لیکن نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا، وہ صادق اور امین ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہوا سچ بولنا بھی سنت ہے، امانت دار ہونا بھی سنت ہے۔ سب سے پہلے لوگ جس ادا سے میرے کریم کو جاننے لگے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ حضور سچ بولتے اور دیانتداری کی بات کرتے۔ سچ بولنے والا آدمی آسان زندگی گزارتا ہے، چونکہ ایک جھوٹ کے ساتھ 100 بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ رہتا پھر بھی جھوٹ ہی ہے۔ آپ سچ بول دیتے ہیں، بات آسان ہو جاتی، آپ 2 لفظوں میں سچ بول دیتے ہیں، معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جب لوگ سچ نہیں بولتے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا، انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی۔ آپ دیانتدار اور حالات کیسے بھی ہوں، آپ سچے ہوں، آپ پوچھ لیں دنیا میں نکل کے، تاجروں سے پوچھیں، جو لوگ انٹرنیشنل سطح پہ بزنس کرتے ہیں، کئی ممالک میں پھیلا ہوا کاروبار ہے، ان سے پوچھیں کہ کاروباری شخص کے لیے مین چیز کیا ہے؟ بہت زیادہ سرمایہ نہیں، بہت زیادہ اس کی شہرت نہیں، بلکہ زیادہ کاروبار اس بندے کا چلتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ چیز ٹھیک دیتا ہے، اس سے چیز لینی ہے، اس کا مال ٹھیک ہے، سچا بندہ ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کے مطابق رقم دیتا ہے۔ آپ سچ کی وجہ سے، دیانت کی وجہ سے، مجھے بڑی دور سے آنا تھا اور بڑا پہلے میں نکل آیا تھا، آپ نے جو وقت دیا تھا میں نے جدوجہد کی وہ اس پر پہنچوں، اور ریکارڈ کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر کہتے ہیں اس وقت پہنچنا تو کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، مصلی پہ بیٹھ کے کہتے ہو
کل فجر 5:45 ہوگی، پھر تم نے 4:46 کیسے کر لیے؟ تمہارا وعدہ تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے، پھر اس میں سے جھوٹ کیسے نکل آیا؟ پھر تم نے وہ کیوں ایسی بات کی جس پر تم پورے نہیں اتر سکتے تھے؟ میرے عزیز، سچ، دیانت، بخاری میں حدیث موجود ہے، بدر کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا آزمائش کا اور بڑا کٹھن دن تھا۔ 313 کے مقابلے میں 1000 کافر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ تلواریں، نیزیں، زرہیں بھی بڑی تھوڑی تھیں، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ 2-3 صحابہ پیچھے رہ گئے، وہ آ رہے تھے بدر میں شرکت کرنے، رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم حضور کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں تم جنگ کرو گے؟ وہ صحابہ نے کہا نہیں جنگ نہیں کریں گے، ہم تو بس زیارت کریں گے۔ کہنے لگا وعدہ؟ کہا وعدہ، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ اس نے روک لیا تھا اور ہم یہ کہہ کے آئے ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، تو حضور حکم کیا ہے؟ تو محبوب کریم کے صحابہ نے اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کافر سے وعدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ موقع تھا، جنگی تدبیر تھی، وہ بہانہ کر دیا تھا۔ حضور فرمانے لگے چاہے جس سے بھی وعدہ کیا ہے، کیا تو مومن نے ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور مومن یہ لیول، یہاں تو لوگ بغیر وجہ اور بغیر ضرورت کے جھوٹ بولتے، کوئی فائدہ نہیں انہیں جھوٹ بولنے کا، کوئی مقصد نہیں، کچھ بھی نہیں، جھوٹ بولتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جن دوستوں کے بیچ بیٹھ کے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا دوست فراڈیا ہے، وہ اور زیادہ اسے چھیڑ رہے ہوتے ہیں، 4 جھوٹ اور بولے۔ آپ اپنی شخصیت کا مذاق نہ بنائیں، یہ اخلاق سیکھیں کہ سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ آپ 2 دن کا زیادہ ٹائم لیں کسی کو مال دینے کے لیے، لیکن اپنی شخصیت اور اپنے وقار کو خراب نہ ہونے دیں۔ اس کو سمجھ لیں، سچائی اور امانت داری، دیانت داری۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں لوگوں نے گناہوں کے نام ہی بدل دیے، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، رشوت کا نام تحفہ رکھ لیا، اور لوگوں نے غیبت کا نام گپ شپ رکھ لیا۔ لیبل بدلنے سے چیزیں بدلا نہیں کرتی۔ اپنے اخلاق پر محنت کرو یار، اپنے رویوں پر غور کریں۔ ایک تو سچ بولیں، اور دوسری ہم نے چیز اپنے نبی کریم سے سیکھنی ہے اور ہمیں بڑی ضرورت ہے، وہ ہے بردباری، تحمل مزاجی، ٹھہراؤ۔ اس سے نہ زندگی میں سکون آتا ہے۔ مقابلہ کر کے، بحث کر کے دشمنوں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، محفلوں میں آج بھی کرتا ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ نے اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ دیکھا کتنا زیادہ گھورنا شروع کر دیا آپ نے مجھے۔ آپ نہ گھوریں، مہربانی کریں، آپ بڑا گھور رہے، سخت قسم کا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نیک آدمی سمجھ کے بلایا تھا، تو یہ کدھر کی وکالت کر رہا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی نہیں بولنا، تسی پتہ مجھے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ اختلاف کر لیجئے گا، اس پر میں دلیل رکھتا ہوں۔ دلیل میری یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا کس نے ختم کرنا تھا؟ تو میاں صاحب تو پورا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر بات میں بحث کر رہے ہیں۔ آپ کا بردبار ہونا، تحمل مزاج ہونا، یعنی ٹھہراؤ ہو طبیعت میں، ذرا حوصلہ ہو۔ نہ سمجھ آئے تو حضرت سلطان صاحب سے پوچھ لیں۔ سلطان بہو کہتے ہیں 14 تبا کی دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگو تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ آپ کا دل بڑا ہو، حوصلہ بڑا ہو، طبیعت میں وسعت ہو، آپ کا مزاج وسعت والا ہو، آپ کی طبیعت ٹھہراؤ والی۔ ہمارے ہاں لوگوں کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا،
بردباری اور وزاداری نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت میں ٹھہراؤ. ایک شخص نے قرضہ لیا حضرت بلال نے, وہ یہودی تھا اور اس نے خود قرضہ دیا, حدیث پاک میں موجود ہے. اس نے کہا آپ کو قرض لینا پڑتا ہے مہمانوں کے لیے, مجھ سے لے لیا کریں. تو لے لیا, اس سے وعدہ کر لیا. وہ نا وعدے سے 3 دن پہلے ہی آ گیا پیسے لینے. حضور علیہ السلام مکہ مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے تھے, حضرت عمر بھی ساتھ تھے. وہ آ گیا اور آن کر کے اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم واپس کریں. تو کریم فرمانے لگے ابھی تو 3 دن باقی ہیں. تو اس نے بڑے سخت لفظ کہے. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار, ذرا ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے اس کے کیسے حق بنتا ہے, بات کر سکتا ہے. یار آپ نا اگر کبھی دشمن کے مقابلے میں ہنس کے دیکھے تو صحیح مزہ کتنا آتا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کبھی جو بڑا غصہ کرے آپ اس پر. بڑے چند دن پہلے نا مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ فلانا بندہ صحابہ کے بارے میں بڑی کچی باتیں کرتا ہے, اس کو امام حسن سے زیادہ سمجھ آ گئی ہے. یاد رکھنا کبھی کسی مولوی پیر کے چکر میں نہ پڑنا, کوئی بھی ہو, حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک. خبردار کبھی کسی کے چکر میں نہ پڑنا, یہ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے حالات خراب کرتے ہیں. بیٹا بیٹھ جائیے, آپ کو اللہ سلامت رکھے. آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی غلطی کیا ہے؟ تشریف رکھیں اور بات سنیں, کسی چکر میں نہ پڑے. تو میں اس دوست سے کہہ رہا تھا تمہیں ان پہ غصہ آتا ہے, مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے, بیچارے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ اپنی حیثیت دیکھیں, آپ بات کن لوگوں کی کر رہے ہیں؟ آپ زمین پہ بیٹھے اور ان کو حضور نے کہا صحابی کا نجوم. آپ زمین پر بیٹھ کر تاروں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں, دیکھیں آپ کن کی بات کر رہے ہیں. اور یہی معنی, یہی جملہ ناسبی کے لیے ہے کہ تو تولتا نہ پھر, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ ہی نور کا. ان کے لیے بھی یہی جواب ہے. تو میرے عزیز, آپ دشمن ایسا نہ ہو کہ آپ کا دشمن آپ کو چڑھائے. اچھا یہ بتائیے, چڑھانے والا زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے, جو چڑھے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے؟ چڑھنا کیوں نہ چھڑ دئیے. ایک جملہ ہمارا دشمن کہتا ہے, پھر وہ چڑھا دیتا ہے, ہم جواب دینے میں لگے رہتے ہیں, وہ ہمارا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے مخاطب ہوں تو سلام کرنا چاہیے. بحث عام دام برسر مطلب. اس نے مطالبہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا عمر اسے ساتھ لے جاؤ, جتنے اس کے پیسے دینے اتنی کھجوریں دے دو. اور ساتھ فرمایا تم نے چونکہ اس پہ غصہ کیا ہے تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا. حضرت عمر کہتا ہے میں کھجوریں تول کے دے رہا تھا تو وہ میرے سے ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگا حضور کے بارے میں. مجھے غصہ تھا, وہ باتیں کرتا, میں غصہ کرتا. سیدنا عمر کہتے ہیں وہ آخر میں کہنے لگا عمر مجھ پر جلدی نہ کر, میرا مسئلہ سمجھ یار, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا حضرت بلال کو, میں جان بوجھ کے وقت سے چند دن پہلے لینے بھی آیا ہوں, اس لیے کہ میں یہودیوں کا عالم ہوں, تورات پڑھی ہوئی ہے. میں نے تورات میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہیں. ایک نشانی یہ پڑھی تھی کہ جتنی کو جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا, بردباری بڑھتی جائے گی, وسعت قلبی بڑھتی جائے گی. عمر یہ سارا کچھ میں نے وہ دیکھنے کے لیے کیا کہ کریم کا صبر کتنا زیادہ ہے. اب مہربانی کر مجھے ساتھ لے جا, معافی بھی دلا دے اور مدینے والے کا کلمہ بھی پڑھا دے. اگر آپ سے ماں باپ کی بات بھی برداشت نہیں نہ ہوتی پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے. دنیا میں سب سے بد نصیب بیٹا وہ ہے کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے وقت ڈرے کہ کہیں آگے سے بدتمیزی نہ کر دے, وہ بد نصیب ہے. او میرے یارو, حلم, بردباری, ٹھہراؤ, صبر, برداشت, آپ کا سینہ کشادہ ہو, آپ کو سہنا ہے. اور میں ایک آپ کو بات عرض کروں, نظریاتی لوگ ہمیشہ بردبار ہوتے ہیں.
آپ پرواہ نہ کریں مخالفوں کی. اور لوگ آپ کو آ کے بلا وجہ بھی کہیں گے فلانا تیرے خلاف گل کردا سی. انہوں کہ یار جی وہ کردا سی تو چنگا ہوندا تے اتنے جواب دیندا. پہلے تو مزہ لے کے سنیے. وہ ایک سیانے آدمی تھے, سمجھدار بزرگ, چلے ان کا کوئی نام فرض کر لے, محمد بشیر نام تھا. تو کسی نے آ کے ان سے کہا بشیر صاحب فلانا بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. سیانے بندے تھے نا, لڑائیوں کا وقت نہیں تھا, کام بڑا کرنا تھا, ڈیوٹی بہت زیادہ تھی. کب بشیر صاحب فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, تو کہنے لگے یار چھوڑ, بشیر نام کے کئی لوگ ہیں, وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا, ہماری نہیں کر رہا تھا, ہمیں ضرورت نہیں. بردبار بنے. اور اگر آپ چپ ہو جائیں گے نا تو آپ باوقار. ایک بزرگ میرے پاس آیا کرتے تھے, ایک دن کہنے لگے پیر صاحب بچے بات نہیں سنتے, 100 وعدے دینی پڑتی ہیں پھر بھی کمرے میں نہیں آتے, چائے بھی نہیں پوچھتے. میں نے کہا ایک نسخہ دوں گا, چھوٹا آدمی ہوں لیکن امید ہے نسخہ کا کام کرے گا. کہنے لگے دے دے. میں نے کہا آج گھر جا کے آپ نے بولنا نہیں, صرف السلام علیکم کہنا, کوئی بات ہی نہیں کرنی. وہ گھر گئے, کہتے میں نے جا کے السلام علیکم کہا اور سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا. نہ چائے مانگی, نہ پانی مانگا, نہ آواز دی. جس بہو پر سب سے زیادہ شکوہ تھا سب سے پہلے وہ آئی, کہنے لگی ابا جی صحت ٹھیک جے, روٹی لے آواں, کوئی شے کھانی جے. کہتے میں چپ ہو چکے, مجھے نسخہ ملا ہوا تھا. میں خب جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا, جتن دا مول کوڈی پیندا ہی ہارن دا مول ہیرا. وہ کہنے لگے کہ مجھے نسخہ ملا ہوا تھا. بیٹھ جائیں عزیز بھائی, ذرا تشریف رکھیں. اللہ آپ کو سلامت برکتیں دے, اللہ آپ عزتیں دے. فرماتے تھوڑی دیر گزری تو پھر بیٹا بھی آ گیا, پھر بیٹیاں بھی آ گئیں, پھر گھر والے بھی سارے جمع ہو گئے. خیر تو ہے. تو میں سمجھ گیا شور کرنے سے نہیں بات سنتے, چپ رہنے سے سارے بات. ہم نہ بلا وجہ کا شور کرتے, بغیر سبب کے شور, شکوے ہی شکوے, گلے. ایک دن میرے پاس ایک دوست آ کے کہنے لگے پاکستان کے حالات کیسے ہیں. میں نے کہا بڑے اچھے ہیں. وہ بھی چپ کر گیا, جی میں تسی نہیں کر گئے سارے. مجھے کہنے لگا وہ کیوں. میں نے کہا یار یہ جو کچھ چل رہا ہے ہم تو شروع سے ایسا ہی دیکھ رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. ہم اس پر تبصرہ کرنے سے اگر ملک ٹھیک ہوتا ہے تو جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں نا, ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, اپنی اپنی ڈیوٹی کریں. شکوے کرنے سے بندے میں بے چینی پیدا ہوتی, شکر کرنے سے طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے. تیسری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کر, ایک تو یہ کہا کہ دیانتدار رہیں, سچ بولے. دوسرا برد, اور تیسرا صبر بڑی نعمت ہے. صبر کا معنی بزدلی نہیں, صبر کا معنی فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا, صبر کا معنی خوش تدبیری, صبر کا معنی اللہ کی رضا پہ رکنا, ٹھہرنا. کم و بیش 100 کے قریب آیتیں ہیں قرآن پاک میں صبر کے بارے میں. اور نوجوانوں سنو یار, 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں صبر پر, اور ان ساری باتوں کا نچوڑ حضرت مولا علی شیر خدا نے بیان فرمایا. مولا کائنات فرماتے ہیں دین کے اندر جو وجود کے اندر جسم کے اندر جو مقام سر کا ہے وہی دین میں مقام صبر کا ہے, اور ہمیشہ صبر جیتتا ہے. فوجیں, حکومتیں اور طاقتیں یزید کے پاس تھیں اور حسین ابن علی کے پاس صبر تھا. پھر جیتا کون؟ بول کے بتائیے کیوں صبر جیتا؟ کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے. صبر نہیں کرتے, سویرے نتیجہ چاہیے. اور ہمارے نوجوان تو ابھی اللہ خیر کرے 6 مہینے نہیں ہوتے دین میں کوئی کام کرتے, وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آ رہا. ابھی 1 سال نہیں ہوتا نماز شروع کی, کہتے ہیں ولی کیوں نہیں بن رہے. وہ بھائی آپ اپنے حصے کا کام کریں, جب اللہ کو منظور ہوگا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ڈیوٹی میں کوتاہی نہ کریں. اچھا ایک بات بتائیں, اللہ کے جتنے انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں آئے نا, سارے کامیاب ہو کے گئے. ایسے ہی ہے نا, سارے نبی کامیاب گئے نا.
لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 نے پڑھا ہے، پر نبی پھر بھی کیوں کامیاب گئے؟ کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے صحیح کر کے کی ہے۔ ہمارے ذمہ ڈیوٹی کرنا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ امام حسین نے جو شہادت پیش کی ہے نا، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں، ایسی کوئی مثال نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ لیکن کیا سویرے یزید کا تختہ الٹ گیا تھا؟ وہ تو 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، پر امام حسین نے اس طرح گھیر کے مارا ہے یزید کو کہ قیامت تک کے لیے حکومت امام حسین کو ملی۔ آپ کے اندر صبر ہو، صبر، آپ سہ جائیں، آپ برداشت کریں، آپ کے دشمن آپ کے صبر میں ڈوب کر مر جائیں، غرق ہو جائیں، کوئی چیز پیچھے نہ بچے، آپ کے اندر اتنا صبر ہو۔ لیکن مسلمان صبر ہی نہیں کرتا، ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، ہر وقت شکوے کر۔ مجھے بتاؤ، یہ جو دکھ بتاتے ہو لوگوں کو آ کے میرا بل زیادہ آ گیا ہے اور میں غریب بڑا ہوں اور گزارا نہیں ہوتا، پھر بندے دے دیتے ہیں پیسے؟ وہ تو الٹا تبصرہ کرتے ہیں آپ کے جانے کے بعد، کہنے 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، آپ سیٹھ و نوابوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے وہ توہین کرتے ہیں۔ اور اب تو یہ موضوع لوگ ہمارے ملک کے اندر اس لیے چھیڑتے ہیں کہ تھوڑا فیم مل جائے، ہم غریبوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اس غریب کو پتہ ہے جس کے پاس واقعی پیسے کوئی نہیں بل دینے کے، اس کے علاوہ کوئی جان سکتا۔ آپ حالات ہو، بیماری ہو، آزمائش ہو، پریشانی ہو، اس کا مقابلہ صبر سے کریں، صبر سے۔ اور میرے نبی پاک کا یہ فرمان دل کی تختی پہ لکھے، حضور فرماتے ہیں اللہ کچھ بندوں کو درجے دینا چاہتا ہے، ان کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے کہ انہیں درجے ملے، پھر اللہ ان پر کوئی مشکل ڈالتا ہے، کوئی بیماری آتی، اللہ درجہ دینا چاہتا ہے، ان کے اعمال ایسے ہوتے نہیں، تو اللہ کوئی مشکل ڈال کے نا وہ صبر کر لیتے ہیں، خدا انہیں درجہ عطا کر دیتا ہے۔ کبھی بیماری آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے، شکوے کرنا، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہیں جسم میں، کسی کا گھٹنا درد کرتا ہو نا، اسے پوچھے نا طبیعت کیسی ہے، کہتا ہے گھٹنے کا بڑا برا حال ہے، باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کا بھی ذکر کریں جناب۔ جو ایک آپ کا درد کرتا ہے وجود کا حصہ، کیا حالات ہیں؟ کہتے ہیں سارے بچے سیٹ ہیں، ایک بچہ کام نہیں لگا ہوا، اور بھائی وہ بھی لگ جائے گا، جو سیٹ ہیں پہلے ان کا شکر تو ادا کر لو۔ طبیعت ہی نہیں ہے، ہر وقت شکوہ، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کے گلے، ہر وقت ہمارا رنگ اس طرح کا، اس سے باہر آؤ یار۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے اگر میں کسی بندے کو بیمار کروں اور پھر وہ صبر کرے، آنے جانے والوں سے میرا شکوہ، صبر کرتے نہیں ویسے دوست۔ میں نے نا یہ جو میرے پیار والے دوست ہیں نا، یہ تو خیر اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو ان کو سہارا بنا کے جو دوست آئے، میں نے ان سے کہا یہ گرمی نکل لینے دو، صبر کرو، جلسہ بعد میں کریں گے۔ انہوں نے کہا مینوں کیا تسی 10 منٹ لی آ جاؤ پاویں۔ اب مجھے تو پتہ ہے آپ ہزاروں لوگ آئے ہیں، میں 10 منٹ میں چلا گیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، تو میں نے اس لیے زیادہ وقت لگایا ہے بات کرنے میں، لمبی بات کی ہے آپ کے ساتھ۔ سنگیو، آپ چیزوں کو، اب یہ جتنا پسینہ آ رہا ہے دوستوں کو، اب میں مزید تو آزمائش میں نہیں نہ ڈال سکتا آپ کو۔ ہم اگر اپنا تھوڑا مزاج صبر والا بنائیں، سارے ہی چیزوں کو مینج کریں، تقاضوں کا خیال کریں، آپ یقین کریں زندگی میں بڑا انقلاب آئے۔ ہر وقت شکوہ کرنا، ہر وقت شکایت کرنا، مزیدار زندگی ان لوگوں کی ہے حالات جتنے مرضی خراب ہو، وہ پتہ کیا کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا۔ نہیں، ایسے نہیں جیسے درویش نے کہا ہے، دکھ قبول، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ اگر وہ دکھ دے کے راضی ہے تو راضی رہن پیارے۔ ایسا کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا
اسی تو مرن تو اگے مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں صبر، حضور فرماتے ہیں رب کہتے ہیں میں کسی بندے کو بیمار کروں اور وہ آنے جانے والوں میں سے میرا کسی سے شکوہ نہ کرے، صبر کرے، تو اگر میں اس بیماری سے اسے شفا دوں گا تو اس خون سے بہتر خون دوں گا، اس گوشت سے بہتر گوشت دوں گا، اور اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اپنے فضل سے جنت عطا کروں گا۔ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پورے عنوان میں۔ ایک تو یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا، توجہ ہے میری بات پر، میں قسمیں نہیں